الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين ويا خاتم المعصومين صلى الله تعالى عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما ونورا وهدى ورحمة احباب ذی وقار معزز و محترم محتشم سامعین و ناظرین و حاضرین، رب ذوالجلال جل جلالہ اعظم شانہ اتم برہانہ جل ذکرہ اعز اسمہ کی حمد و ثنا، محبوب مکرم شفیع معظم نور مجسم رحمت للعالمین کے دربار ناز میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ نذرانہ تبریک ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ تعالی جل کریم کے فضل و توفیق سے آج کے درس جمعۃ المبارک میں جس موضوع پر لب کشائی کی سعادتیں اور سماعت گفتگو کی سعادتیں نصیب ہوں گی، وہ موضوع ہے پردہ اسلامی خواتین کا وقار۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل بندہ ناچیز کو اس عظیم مسند پر بیٹھ کر بیان حق کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو سماعت حق کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمتیں عطا فرمائے۔ جس طرح کہ آپ احباب اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ماہ اگست میں ایک عظیم دن 14 اگست کو
ایک عظیم جگہ پر جو کہ ایک بڑا عظیم اور تاریخی مقام ہے، وہاں ایک بڑا دل سوز اور دل خراش واقعہ رونما ہوا، جس میں ایک خبیثہ خاتون ٹک ٹاکرا نے اپنے چاہنے والوں کو 14 اگست کے بابرکت دن مینار پاکستان پہ مدعو کیا اور پھر اسلام اور پاکستان کی بدنامی کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ صرف چند لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے ملک پاکستان کے وقار کو بھی مجروح کیا اور پاکستانی عوام کے بھی دلوں پہ گہرے زخم چھوڑے۔ اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ وہاں تک محدود نہ رہا، بلکہ کچھ میڈیا اینکرز نے اس کے اوپر اظہار خیال کرتے ہوئے اسلام کی بھی صریح مخالفت کی اور پاکستان سے بھی زہر اگلا اور پاکستان سے بھی اپنی دشمنی کا اظہار کیا، جس میں میڈیا اینکرز میں سے اقرار الحسن جیسا ایک شیطان اور وسیم بادامی اور یاسر شامی جیسے بے ایمان قسم کے لوگ جو ہیں، انہوں نے بڑے واضح لفظوں میں اسلام کی توہین کی۔ تو آج کا ہمارا جو پیغام ہے بالخصوص اس ٹک ٹاکرا کے لیے بھی ہے، اور پھر جتنی بھی خواتین اس طرح کی سوچ رکھتی ہے ان کے لیے بھی ہمارا یہ پیغام ہے کہ آپ لوگوں نے اسلام اور پاکستان کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ ہم نے یہ بھی سنا کہ کسی فاسق و فاجر نے یہ بھی کہا کہ مجھے اللہ نے شکر ہے بیٹی نہیں دی۔ تو اس بے ایمان کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ واضح فرمان ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان لہ بنتانی او اختان، کہ جس انسان کے لیے 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، فَأَدَّبَهَا أَحْسَنَ تَعْدِيبًا، اور وہ انہیں اچھا ادب سکھائے، وَعَلَّمَهَا أَحْسَنَ تَعْلِيمًا، اور اچھی تعلیم و تربیت کے ساتھ ان کی پرورش کرے، اور پرورش کے بعد پھر جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں تو ان کا نکاح کرے۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہاتین فی الجنہ، ایسا خوش نصیب جس کو اللہ 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کرے اور وہ ان کی پرورش کرے، انہیں اچھا ادب سکھائے، انہیں اچھی تعلیم دے، وہ پھر جب نکاح کے قابل ہو جائیں تو ان کا نکاح کرے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 بہنوں اور 2 بیٹیوں کی قدر کرنے والا قیامت کے دن اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح اللہ نے تمہارے ہاتھ پر ان 2 انگلیوں کو اکٹھا فرمایا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی عظمت ہے، بجائے کہ ایک فاحشہ فاسقہ فاجرہ عورت اور ایک زانیہ کاذبہ عورت کی مذمت کی جاتی، الٹا اسلام کی توہین کی گئی، الٹا معاذ اللہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ ہمیں پاکستانی ہونے پہ شرم آتی ہے، تو ہم ایسے بے شرم و بے غیرتوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تمہیں پاکستانی ہونے میں شرم آتی ہے اور تم اس بات میں آر محسوس کرتے ہو کہ تم پاکستانی ہو، تو جس خبیث ملک کے اندر تم جانا چاہتے ہو، جہاں کی تم مٹی ہو،
اس خبیث علاقے کے اندر دفع ہو جاؤ۔ ہمیں الحمدللہ پاکستان پہ بھی فخر ہے اور پاکستانی ہونے پہ بھی فخر ہے، ہمیں اسلام پہ بھی فخر ہے اور اسلامی ہونے پہ بھی فخر ہے، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امتی ہونے پر بھی فخر ہے اور ہمیں رب کے بندے ہونے پر بھی فخر ہے۔ بالکل یہ بےہودہ باتیں اور گھٹیا قسم کی سوچ جس میں اسلام کی بھی توہین ہو اور اہل اسلام کی بھی دل آزاری ہو، ایسی سوچ اپنے پاس رکھو۔ ہمیں کسی طرح سے بھی اس طرح کے جملے سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نادانوں، بجائے اس کے کہ تم اس فاسقہ فاجرہ کو یہ کہتے کہ یہ ساری تمہاری غلطی ہے، نہ تم اس طرح کی غلطی کرتی، نہ تم اپنے چاہنے والوں کو 14 اگست کو پاکستان کی ایک عظیم اور تاریخی اما جگہ پہ بلاتی اور نہ لوگ تیری عزت کو داغدار کرتے، اور ویسے بھی عزت جن کی ہوتی ہے وہ ایسے کام نہیں کرتے کہ فحاشی والے لباس بھی پہنے جائیں اور یعنی والے لباس بھی پہنے جائیں اور لوگوں کو بالکل مووی کے لیے اور سیلفی کے لیے مدعو بھی کیا جائے۔ جو عزت والے ہیں وہ کوئی بھی غلط کام نہیں کرتے، جو عزت والے ہوتے ہیں وہ اپنی عزت کو سنبھالتے ہوئے، اپنی چادروں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی بےغیرتی نہیں کرتے۔ اب ایک طرف تمہارے سامنے یہ عائشہ نامی ٹک ٹاکرا جو ہے وہ ہے، اور دوسری طرف تم دیکھو کہ پچھلے دنوں ایک امریکن عورت جو کہ سیاح تھی وہ امریکہ سے چلی اور اس نے مختلف مقامات کے اوپر پڑاؤ کیا، مختلف مقامات کے اوپر وہ رکی، موٹر سائیکل پہ وہ پاکستان کے چپے چپے پہ گھومتی رہی۔ آگے سے پاکستانیوں کا اس کے ساتھ کردار کیا تھا کہ جس مقام پہ وہ ٹھہرتی لوگ اسے کھانے پیش کرتے، جس مقام پہ وہ ٹھہرتی لوگ اس کی عزت کی حفاظت کرتے، جس مقام پہ وہ ٹھہرتی پاکستانی اسے کھانے بھی دیتے، اسے آوازگاہ بھی دیتے، اسے رہنے کے لیے جگہ بھی فراہم کرتے اور اس کی عزت بھی کرتے۔ پھر ہوا کیا کہ جب وہ سیاح مختلف سیاحتی مقامات سے گھومتی ہوئی اس پاکستان سے جا رہی تھی تو جاتے ہوئے پھر خالی نہیں گئی، بلکہ مسلمانوں سے متاثر ہو کے، پاکستانیوں سے متاثر ہو کے اس نے قرآن کو چوما بھی ہے اور مصطفیٰ کا کلمہ بھی پڑھا ہے۔ آج نادانو تم کتنے خبیث ہو، غلطیاں بھی اپنی، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، ایک طرف بے ایمانیاں اپنی، فسق و فجور اپنا، اور دوسری طرف بدنامی اسلام کے لیے کہ ہمیں مسلمان ہونے پہ شرمندگی ہو رہی ہے، ہمیں پاکستانی ہونے پہ شرمندگی ہو رہی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ اسلام میں کہیں یہ لکھا ہے کہ جوان عورت ہو یا درمیانی عمر کی عورت ہو اور وہ فحاشی عریانی والا لباس پہن کے اور جو ہے وہ تیز میک اپ کر کے مینار پاکستان کی گراؤنڈ میں پہنچے اور وہاں لوگوں کو بلائے کہ جو میرے ساتھ سیلفی بنانا چاہتا ہے، جو بھی میرے چاہنے والے ہیں وہ سارے کے سارے آئیں؟ بتاؤ کہیں قرآن میں یہ لکھا ہے؟ بتاؤ کہیں قرآن کے اندر یا احادیث میں ایسی کیفیت موجود ہے کہ جس میں یہ ہو کہ نوجوان عورت لڑکوں کو سرے عام دعوت دے اور پھر جو ہے کہے کہ میری عزت داغدار کی گئی، مجھے نوچا گیا، مجھے مارا گیا، میرے کپڑے پھاڑے گئے؟ نہ تم خود خباثت کرتی، نہ یہ معاملہ ہوتا۔ خدا کی قسم ہے پاکستانی بھی بڑے اعلیٰ ہیں اور پاکستان کا قانون بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ پاکستان کے اندر رہنے والوں کو رب نے جو اسلام کا نظام دیا ہے یہ نظام بھی اعلیٰ ہے، اور یہ یاد رکھو کہ جتنی دیر تک خواتین اسلام کی تابعداری کرتی تھی، جتنی دیر تک خواتین اسلام کے ساتھ کامل وابستہ تھی اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت سیدہ امی عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات رضی اللہ عنہن اجمعین کی تابعداری میں اور ان کی سیرتوں کی تابعداری میں اپنی زندگی گزارتی تھی،
اتنی دیر تک ان کے کپڑے پھاڑنا تو دور کی بات ہے، کوئی آنکھ اٹھا کے گندی آنکھ سے ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اور جب عورتیں سوشل میڈیا کی زینت بنی، جب عورتیں فیمس ہونے کے لیے طرح طرح کی بےہودگی کا ارتکاب کرنے لگی، جب عورتیں لوگوں میں مقبولیت پانے کے لیے اور لائکس حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی فحاشی عریانی کو اپنانے لگی، پھر ان کی عزتیں اترنے لگی۔ آؤ آج بھی ہمارا یہ پیغام ہے کہ اگر تم عورتیں یہ چاہتی ہو، اگر خواتین اسلام یہ چاہتی ہیں ان کی عزتیں محفوظ ہوں، اگر خواتین اسلام یہ چاہتی ہیں ان کے بھائیوں کا وقار بلند رہے، اگر خواتین اسلام یہ چاہتی ہیں کہ ان کے باپ اپنے سر فخر سے بلند رکھے، اگر خواتین اسلام یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کے ہر پاکستانی کی نظر میں حیا آئے، تو سوشل میڈیا کو چھوڑ کر قرآن سے وابستگی اختیار کرو، نبی علیہ السلام کی شریعت سے وابستگی اختیار کرو، سرکار کے طریقوں کو اپناؤ۔ وہ دن دور نہیں کہ رب ذوالجلال ہر عزت اور وقار تمہیں دنیا و آخرت میں نصیب فرمائے گا۔ اور اگر تم چاہو کہ فحاشی اور یعنی بھی کریں، بےہودگی بھی کریں، غلط کام بھی کریں، اور پھر کہیں کہ معاذ اللہ اسلام کی تعلیم اچھی نہیں ہے، تم بتاؤ کہ اسلام کی تعلیم کے مطابق تم نے زندگی کب گزاری ہے؟ یہ بتاؤ کہ اسلام کے مطابق تم نے اپنے آپ کو ڈھالا کب ہے؟ اور یہ بتاؤ کہ جو اسلام کہتا ہے اور جو ہمارے نبی علیہ السلام نے تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کے مطابق تم چلی کب ہو؟ چل کے تو دیکھو۔ خدا کی قسم اگر عورت نبی علیہ السلام کی تابعداری کرے، اگر عورت اللہ کے قرآن کی تابعداری کرے، اگر عورت رب کے فرامین کو اپنے سر کا تاج بنا کے اور ان کے اوپر عمل کرے، تو انسان رہے، رب ایسی عورتوں کی فرشتوں سے بھی قدر کرواتا ہے، ایسی عورتوں کی فرشتوں سے بھی قدر کرواتا ہے۔ اور جو بازاری عورتیں ہوں، گندی عورتیں ہوں، وہ کہیں کہ ہماری عزت نہیں ہو رہی، ہماری قدر نہیں ہو رہی، بتاؤ کہ تم کس سمت ہو؟ اگر یورپ والا ماحول بنا کے پاکستان کی چوراہوں پہ پھرو گی تو پھر یہی ماحول بنے گا، پھر یہی فسق و فجور ہوگا، یہی دنگا فساد ہوگا۔ اور کیا پیغام ریکارڈ کروایا جا رہا ہے، کیا دوسرے ممالک کو پیغام دیا جا رہا ہے؟ ہم اس قدر بغیرت ہو چکے ہیں، ہم اس قدر فاسق و فاجر ہو چکے ہیں، ہم اس قدر اپنی عزتوں کو تار تار کرنے والے ہو چکے ہیں، یعنی کہ یورپ والے بھی ہمیں دیکھ کے شرمندہ ہوتے ہوں گے کہ ہمارے اندر اگرچہ آزادی ہے لیکن اتنی آزادی نہیں کہ سر عام عورت کو پکڑ کے اس کے کپڑے پھاڑے جائیں، سر عام اس کو پکڑ کے ننگا کیا جائے، بلکہ ایسی بےہودہ حرکتوں سے تو وہ بھی باز ہیں۔ مگر افسوس ہے مجھے ایسی فاحشہ عورتوں پر اور ایسے ان کے محبوں پر جو اینکر قسم کے لوگ ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں عزتیں محفوظ ہوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہمارے اسلام کا غلبہ ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مردوں کی نظریں بھی نیچی ہوں اور عورتوں کی نگاہ میں بھی حیا ہو، تو ابھی سے حکومت وقت کو یہ اقدام کرنا چاہیے کہ یہ سوشل میڈیا پر مکمل پابندی لگائی جائے، اور اس پہ جو بھی بےہودہ مووی بنائے یا بےہودہ مووی ریکارڈ کروائے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے، بلکہ اس کو زندان کے اندر ڈالا جائے اور اس کو 6 ماہ سال کی سزا دی جائے کہ ایسی بےہودگی کر کے جو اپنے بھائیوں کے وقار کو مجروح کرتی ہے، اپنے باپ کی عزت کو داغدار کرتی ہے، اپنے معاشرے کی عزت کو داغدار کرتی ہے اور اسلام کے وقار کو مجروح کرنے کی صحیح کرتی ہے، ان کے خلاف قانون سازی ہونی چاہیے، اور جو ایسی فحاشی عریانی کریں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسا دل سوز یا دل خراش واقعہ رونما نہ ہو اور ایسے واقعات سے بچا جائے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ پابندی کون لگائے گا جب ہمارے بڑے بڑے وزراء ایسی عورتوں سے محفوظ نہیں ہے، تو وہ خاک پابندی لگائیں گے ان عورتوں کی بے ایمانیوں پر، اور ایسی فاسقہ اور فاجرہ عورتوں کی خباثتوں پر پابندی وہ لگائے گا جس کی اپنی نظر میں حیا ہے،
پابندی وہ لگائے گا جو خود اسلام کا تابعدار ہے، پابندی وہ لگائے گا جس نے خود اپنی عزت اپنے وقار کے اوپر پہرا لگایا ہوا ہے، بلکہ پابندی وہ لگائے گا جو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر کا اور مصطفیٰ جان رحمت کا حقیقی جانشین بن کے سامنے آئے گا۔ افسوس ہے آج خود ہی غلطیاں اور بدنامی اسلام کے لیے، اپنی غلطیاں اور ڈال دی جاتی پاکستانیوں پر، اپنی غلطیاں ڈال دی جاتی ہے اسلام پر، اپنی غلطیاں ڈال دی جاتی ہے قرآن پر۔ ہم نے قرآن پڑھا نہیں شاید، قرآن بیٹیوں کو، قرآن بیویوں کو، قرآن مومنہ عورتوں کو کیا حکم دیتا ہے، میں نے کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں پڑھا۔ آپ نے اگر کہیں پڑھا ہے تو مجھے بھی بتا دیں، چلو میں بھی عمل کر لوں، کہ قرآن نے کسی عورت کو یہ کہا ہو کہ تم برہنہ یا نیم برہنہ لباس پہن کے بازار میں مردوں کے جنگٹھے کے اندر پہنچو۔ قرآن نے کہیں کہا ہو یا احادیث نے کہیں کہا ہو کہ تم فیمس ہونے کے لیے لوگوں کو ایسی فحاشی اور یعنی کی دعوت دو۔ قرآن نے یا حدیث نے کہیں کہا ہو کہ تم بے پردگی کا اظہار کرو اور ناجائز لوگوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرو، نہ بھائی نہ عزیز نہ جو ہے وہ منگیتر نہ وہ اپنا خامند نہ کوئی اور رشتہ، اس کے ساتھ بےہودہ ویڈیو بناؤ، کہاں لکھا ہے؟ بلکہ سنو قرآن کے اندر اپنی ماننے والی شہزادیوں کو کیا حکم ہے، قرآن میں ماؤں کے لیے کیا حکم ہے، قرآن میں بیٹیوں کے لیے کیا حکم ہے، قرآن میں ازواج کے لیے کیا حکم ہے، قرآن میں مومنہ خواتین کے لیے کیا حکم ہے۔ رب ذوالجلال جل جلالہ نے سورہ الاحزاب 22واں پارہ آیت نمبر 59 پر تمام مومنہ خواتین کو، وہ ماں کے روپ میں ہو، وہ بیٹی کے روپ میں ہو، وہ بہن کے روپ میں ہو، وہ بیوی کے روپ میں ہو، اللہ نے ایک پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام کتنا پیارا ہے۔ اگر ہم اس پیغام پہ عمل کریں تو رب ذوالجلال کے فضل سے ہمیں کہیں بھی شرمندگی نہیں ہوگی، بلکہ ہمارے سر وقار کے ساتھ بلند و بالا ہو جائیں گے۔ اب سنیں قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کہتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب، قل لازواجک، فرمائیے اپنی ازواج سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مؤمنہ خواتین سے، کیا فرمائیے؟ یدنینا علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی بڑی چادریں اپنے جسم کے اوپر اوڑھ کے رکھیں۔ اپنی بڑی چادریں، بولیں اپنی بڑی چادریں اپنے جسم پر اوڑھ کے رکھیں۔ ایسی چادر جو پورے بدن کو چھپا دے اس کو جلابیب کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو سارے بدن کو مکمل طور پہ ڈھانپ دے اسے جلابیب کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ وہ اپنی اوڑھنیاں، بڑی چادریں اپنے جسم پر ڈال کر اپنے بدن کو محفوظ رکھیں۔ ذالک ادنی ان یعرفنا، یہ بہتر ہے کہ وہ ننگے بدن یا ننگے سر یا ننگے منہ بازاروں میں گائیوں کی طرح گھومتی رہے، اور وہ یعنی کہ مختلف مقامات پہ نیم برہنہ لباس پہن کے مختلف چوراہوں پہ مختلف راستوں پہ گزرتی رہے، یہ بہتر ہے۔ فلا یؤذین، اور فرمایا جتنی دیر تک عورتیں برہنہ نہیں ہوں گی، جتنی دیر تک عورتیں اپنے لباس میں ملبوس رہیں گی، اتنی دیر تک کائنات کی کوئی چیز بھی عورتوں کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور جب یہ برہنہ ہو جائیں گی، بال کھول دیں گی، میک اپ عام ہو جائے گا، فحاشی عریانی عام ہو جائے گی، لباس نیم برہنہ ہو جائے گا، لباس پہن کے بھی ایسے ٹائٹ قسم کے لباس پہنیں گی کہ لباس پہن کے بھی برہنہ نظر آئیں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اذیتیں آئیں گی، پھر عزتوں پہ حملے ہوں گے، پھر طرح طرح کا فسق و فجور ان میں لاحق ہوگا، پھر طرح طرح کے اوباش اور درندہ صفت لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر اپنی درندگی کا اظہار کریں گے۔ لیکن جتنی دیر تک عورت پردے میں رہے گی، اللہ فرماتا ہے کائنات کی کوئی چیز بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور فرمایا جو پیچھے گزر گیا اسے اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اب اس آیہ کریمہ کے اگر شان نزول کی طرف دیکھیں، اس آیہ کریمہ کا نزول اگر ہم پڑھیں تو نزول نے ہمیں سمجھا دیا کہ اس آیہ مبارکہ کے نازل ہونے کا سبب کیا تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، اس وقت مدینہ میں مشرکین بھی تھے اور یہود بھی تھے۔ اور یہود و مشرکین کا طریقہ کیا تھا؟ وہ جو یہود و مشرکین ہے، وہ جب کوئی کنیز یا لونڈی اپنے گھر سے نکلتی تو اس عورت کے پیچھے نکلتے، اس کے اوپر آوازیں کسا کرتے، یہاں تک کہ طرح طرح کی بےہودہ حرکات کرتے، ان کے جسموں کو مس کرتے اور اس طرح کی خباستیں کرتے۔ اور پھر سرکار جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو اسلامی خواتین بھی اپنی ذاتی ضروریات کے لیے باہر نکلتی، اور باہر نکلنے پر پابندی نہیں ہے، لیکن پابندی برہنہ ہو کر نکلنے پر ہے۔ باہر جانے پر پابندی نہیں خواتین کے لیے، لیکن بےہودہ لباس پہن کے نکلنے پر پابندی ہے۔ اور ایسے ٹائٹ قسم کے لباس پہننا جو کہ فحاشی عریانی کا سبب بنے، ایسے لباس پہننے پر پابندی ہے۔ اب وہ خواتین اسلام بھی جب نکلتی تو ایسے اوباش اور ایسے درندہ صفت یہود و مشرکین میں لوگ مدینہ پاک میں تھے کہ جو جس طرح کنیز اور لونڈیوں کے پیچھے جاتے، اسی طرح وہ مسلم خواتین کے پیچھے بھی جاتے۔ یہاں تک کہ تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ ایسا بھی مرحلہ ہوتا کہ جب وہ عورتیں قضائے حاجت کے لیے کسی میدان میں اترتی تو وہ خبیث درختوں کی اوٹ میں کھڑے ہو جاتے یا نشیبی جگہوں پہ کھڑے ہو جاتے، اور وہاں کھڑے ہو کے معاذ اللہ وہ بےہودگی کا ارتکاب کرتے، بے حیائی کا ارتکاب کرتے۔ یہاں تک کہ جب مسلم خواتین یہ بھی نکلنے لگی تو انہوں نے یہی حرکت مسلم خواتین سے بھی شروع کی۔ جب یہ حرکت کی تو خواتین نے محبوب علیہ السلام کے دربار میں شکایت کی، یا رسول اللہ یہ ماجرا ہے کہ کچھ مشرکین و یہود اس طرح کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو اس مجلس میں حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ جب سرکار کے سامنے یہ بات پیش ہوئی تو میرے اور آپ کے کریم آقا نے کہا، فرمایا کہ میرے غلاموں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت عمر نے مشورہ دیا، فرمایا یا رسول اللہ آپ اپنی ازواج، اپنی بیٹیوں اور مومنہ عورتوں سے فرمائیں کہ جب یہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو اس وقت یہ ان لونڈیوں یا کنیزوں کی طرح نہ نکلیں جو مشرکین یا یہود کی لونڈیاں اور کنیزیں ہیں، بلکہ یہ اپنے وقار کے ساتھ نکلے۔ تو سرکار نے فرمایا کیسے نکلے؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ بڑا کپڑا لیں اور اس کپڑے میں ملبوس ہو کے نکلے تاکہ یہود کو پتہ چلے، مشرکین کو پتہ چلے یہ مشرکوں یا یہودیوں کی عورتیں نہیں بلکہ اسلام کی عزتیں جا رہی ہیں۔ سمجھ گئے؟ اب یہ اسلام کی عزتیں ہیں۔ حضرت عمر نے جب یہ رائے دی تو اللہ نے حضرت عمر کی رائے پہ قرآن نازل فرمایا۔ 22ویں پارے کی یہ سورہ احزاب میں آیت نمبر 59 رب نے نازل کی، اور کیا کہا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ فرمایا اے نبی اپنی ازواج سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی مسلمہ خواتین سے یہ اعلان فرما دیں کہ یہ جب بھی باہر نکلیں کسی بےہودہ لباس میں نہیں بلکہ پردے میں ملبوس ہو کے نکلا کریں۔ کیسے نکلے؟ پردے میں، ان کا یہ وقار ہے۔ اب جب قرآن کا یہ حکم آیا تو مجھے بتاؤ صحابہ جیسی شرم و حیا والی نگاہیں کس کے پاس ہیں؟ جب قرآن کا یہ حکم آیا بتاؤ ازواج مطہرات والی شرم و حیا والے دل کن کے پاس ہے؟ آج کہتے ہیں شرم دل کی ہوتی ہے، حیا نگاہ کی ہوتی ہے۔ جب اللہ نے پردے کا حکم نازل کیا تو کائنات کے بہترین مردوں کے سامنے کائنات کی بہترین عورتوں نے پردہ کر کے بتایا کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی نہیں بلکہ محمد عربی کی تابعداری کی زندگی گزاریں گے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ انہوں نے پردے کیے اور صحابہ نے اپنی نظریں نیچی کی، اور جتنی دیر تک عورت پردے میں ملبوس تھی، بتاؤ کبھی مینار پاکستان والا واقعہ ہوتا تھا؟ جتنی دیر تک عورتیں پردوں میں ملبوس تھی
بتاؤ کبھی کسی نے بھاگ کے شادی کی تھی؟ جتنی دیر تک عورتیں پردے میں ہوتی تھی، بتاؤ کبھی کسی شیطان کی نگاہ کسی بھی عزت کی طرف شیطانیت والا ذہن رکھ کے اٹھتی تھی؟ کب اٹھنا شروع ہوئی؟ جب پردے کو تار تار کیا گیا، اور جب پردے اتارے گئے، فحاشی عریانی والے لباس پہنے گئے، پھر شیطان نے بھی نظریں جما لی، شیطان نے بھی حملے شروع کر دیے، پھر سالے نوجوان جو ہیں انہوں نے بھی بےہودگی کا ارتکاب شروع کر دیا، فساق و فجار کے ساتھ وہ بھی مل گئے اور وہ بھی اباش ہو گئے۔ میں کہتا ہوں اگر آج بھی ہم یہ چاہتے ہیں ہماری عزتیں محفوظ ہوں، ہمارے وقار بلند رہے، ہمارے پاکستان کی دنیا کے ہر ملک میں قدر کی جائے، آج سے اسلام کے مطابق پردہ کرنا خواتین شروع کر دے، رب ذوالجلال ہر محاذ پہ مسلمانوں کو بھی وقار دے گا، خواتین کو بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اور جتنی دیر تک یہ بےہودگیاں رہیں گی، یہ فسق و فجور رہیں گے، اتنی دیر تک یہ کام تو پھر چلیں گے۔ مجھے بتاؤ نبی علیہ السلام سے بڑا بھی کوئی پاک دل والا ہے؟ بولو، سرکار سے زیادہ کوئی پاک دل والا ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان مسند احمد بن حنبل کی جلد نمبر 6 پہ صفحہ نمبر 35 پر موجود ہے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار کے پاس جب عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئی اور آ کے کہا یا رسول اللہ ہم بیعت کرنا چاہتی ہیں، تو ہمارے نبی علیہ السلام کے سامنے انہوں نے ہاتھ بڑھائے، لیکن ہمارے محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا انی لا اصافح النساء، فرمایا میں عورتوں سے سلام نہیں لیتا، میں عورتوں سے، پردہ وقار ہے خواتین اسلام کا، فرمایا میں عورتوں سے سلام نہیں لیتا۔ آج خالہ زاد کے ساتھ سلام لیتا ہے، چچا زاد چچی زاد سے سلام لیتا ہے، کہتے ہیں بھائی بہن ہے، میں نے کہا غیر محرم ہے، جس کے ساتھ نکاح حلال ہو اس کو پیار تو دے سکتے ہو لیکن سلام نہیں کر سکتے، اور جب نکاح میں آ جائے پھر بے شک سلام لو یا اس کے پاس بیٹھو، کھانا اکٹھا کھاؤ۔ آج کل منگنیاں ہوتی ہیں، ہم بچوں کو کھلی چھٹی دے دیتے ہیں، فون کرو، باتیں کرو، پکنک مناؤ، بازاروں میں گھومو، گلیوں میں جاؤ، ریسٹورنٹ پہ جاؤ، پارکوں میں جاؤ، تمہیں کھلی چھٹی ہے۔ ہمارا اسلام چھٹی نہیں دیتا، بلکہ ہمارا اسلام ایسی کیفیت پر بھی پردے میں رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اب ہمارے نبی علیہ السلام سے زیادہ پردے والا کون ہے؟ سرکار سے زیادہ پاک کون ہے؟ سنو، ام المومنین امی عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر کتاب الامارہ میں صفحہ نمبر 88 پہ 88 نمبر صفحہ پہ یہ حدیث مبارکہ ہے، امی عائشہ کہتی ہے واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یدا امرات قط ما کانا وما کانا یبایعہن بالکلامی، فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنا دست مبارک کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے، اپنا دست مبارک، یہاں تک کہ جب سرکار نے بیعت لی عورتوں سے اس وقت بھی ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ عورتوں کے ہاتھ میں نہیں دیا بلکہ کلام سے بیعت کی۔ آج کے وہ پیر بھی ہوش کے ناخن لیں، آج کے وہ مرید بھی ہوش کے ناخن لیں جو کہتے ہیں یہ پیر صاحب ہیں اور یہ ان کی مریدنیاں ہیں، جیسے مرضی بیٹھ سکتی ہے۔ پیر کے پاس اگر کوئی مریدنی بھی جائے گی تو باپردہ جائے گی، وہ غیر محرم ہے، محرم نہیں ہے، اگرچہ وہ پیر ہے لیکن شیطان اس کو بھی بہکا سکتا ہے، اور اگر عزتیں بچانا چاہتے ہو تو پردے کو اپنانا پڑے گا۔ جتنی دیر تک عزت پردے میں رہے گی رب ذوالجلال ہر شیطان سے ہماری عزت کو محفوظ رکھے گا۔ اور جب اس طرح کی فحاشی ہوگی، اس طرح کی عریانی ہوگی، بلکہ آج کل اگر عورت پردہ کرتی ہے تو معیوب سمجھا جاتا ہے، معاشرے میں اس کی حتک کی جاتی ہے، لیکن عورتوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ عورت کی حتک نہیں بلکہ اسلام کی حتک کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید برہان رشید میں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 65 اور 66 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، فرما دیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تم اللہ کی آیات اور اس کے رسول کی شریعت کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا،
قد کفرتم بعد ایمانکم، جس نے شریعت کا مذاق اڑایا یا اللہ کے کسی حکم کا مذاق اڑایا اس نے کفر کیا، اور جس نے کفر کیا فرمایا ہم ایسی جماعت کو عذاب دیں گے بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، کس سبب کہ وہ جرم کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے قرآن کا مذاق اڑایا، انہوں نے نبی علیہ السلام کی شریعت کا مذاق اڑایا۔ تو جو شریعت کا مذاق اڑائے اللہ تو اسے عذاب دیتا ہے، اور جو بےہودہ لباس پہن کے بازاروں میں گھومیں گی اس کے لیے کیسا عذاب ہوگا۔ غور کرنے کی بات ہے، جو مرد اپنی بہن کو نہیں روکے گا، جو باپ اپنی بیٹی کو نہیں روکے گا، جو بھائی اپنی بہن کو نہیں روکے گا، جو خاوند اپنی بیوی کو نہیں روکے گا، میرے بھائی وہ بھی قیامت کے دن ایسی عورتوں کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ جس طرح وہ عذاب کی مستحق ہوگی اسی طرح ان کے اوپر حق رکھنے والا اگر اپنے حق کا استعمال نہیں کرتا تو وہ بھی جہنمی ہوگا۔ اگر جنت چاہتے ہو تو اپنے حق کا استعمال کرنا ہے، اگر عورت بےہودہ لباس پہنے تب بھی روکنا ہے، اگر عورت بے پردہ نکلنے لگے گھر سے تب بھی روکنا ہے، اور بتانا ہے کہ ہم کافر یا مشرک نہیں، ہم محمد عربی کی غلامی کرنے والے مسلمان ہیں۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ اب سنیں، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسی خواتین کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا جو برہنہ نکلتی ہیں اور برہنہ لباس پہن کے، ایسے لباس پہن کے کہ جن لباس میں ملبوس ہو کے بھی عورتیں جو ہے وہ معاذ اللہ برہنہ نظر آتی ہیں، جو ایسی خواتین ہیں ان کے لیے سرکار کا کیا فرمان ہے؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ان پر جتنی نگاہیں اٹھیں گی ہر نگاہ زانیہ ہے، اور زنا کا جو ارتکاب کروانے والی ہے وہ خواتین ہیں جو ایسا بےہودہ لباس پہن کے نکلی۔ تو میرے بھائی جو پردے میں ملبوس ہو کے نکلے ان پہ اگر کوئی نگاہ اٹھتی بھی ہے تو ان کے جسم پہ نہیں پڑے گی، وہ خود بھی زنا سے محفوظ ہے، جو آنکھ ان کی طرف اٹھتی ہے رب نے اسے بھی زنا سے محفوظ فرمایا ہے۔ حضرت ام المومنین امی عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما تھی۔ اب میں پوچھتا ہوں بتاؤ جب صحابیہ تھی تو کون تھے؟ مرد کون تھے؟ جب عورتیں صحابیہ تھی تو مرد کون تھے؟ صحابہ کرام۔ اور بتاؤ کائنات میں صحابیہ اور صحابی سے زیادہ شرم و حیا والا کون ہے؟ کون ہے جس میں صحابیہ سے زیادہ شرم ہے؟ کون ہے جس میں صحابی سے زیادہ شرم ہے؟ میرے بھائی اس موقع پر قبیلہ بنو تمیم کی کچھ عورتیں ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں، اور جب آئیں تو ان کے لباس باریک تھے اور لباس سے ان کے بدن ظاہر ہو رہے تھے، حالانکہ وہاں مرد بھی اعلیٰ تھے۔ یہاں تو کئی صدیاں گزر گئی، آج مرد بھی ٹک ٹاکر ہے اور عورتیں بھی ٹک ٹاکرہ ہے۔ آج مرد بھی شیطان صفت ہو گئے، عورتیں بھی شیطان صفت ہیں۔ جہاں پاک مرد تھے وہاں ام المومنین نے کیا کہا؟ فرما ان کنتن مؤمنات فلیس ھذا بلباس المؤمنات وان کنتن غیر مؤمنات فتمتعن من شیء۔ فرمایا اے عورتوں سنو، اگر تم غیر مومنہ ہو، اسلام پہ نہیں ہو تو جیسا مرضی لباس پہنو، لیکن اگر تم اسلام والی ہو تو تم نے وہ لباس نہیں پہننا جس سے اسلام نے منع کیا ہے، بلکہ وہ لباس پہننا ہے جس کا اسلام حکم دے رہا ہے۔ مومنہ کے لیے وہ لباس بھی حرام ہے جس سے بدن نظر آتا ہو۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ یہ لباس پہننا عزت کو مجروح کرنے کا سبب ہے۔ باریک قسم کا لباس پہننا، ٹائٹ قسم کا لباس پہننا، یہ اپنے وقار کو مجروح کرنے کا سبب ہے۔ اللہ نے عزت اور وقار خواتین کو پردے کے سبب عطا فرمائی ہے۔ آج کی عورتیں پیسے کمانے کی جدوجہد میں ہیں، آج کی عورتیں فیمس ہونے کی جدوجہد میں ہیں۔ کوئی وزیر اعظم صاحب کی کرسی پہ بیٹھ کے ٹک ٹاک بنا رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کوئی باڑا ہے یا پاکستان ہے؟ کہاں مر گئی تمہاری غیرتیں؟ کہاں مر گئے ہو تم؟ سارے پرچے علماء کے لیے، ساری دفاعات علماء کے لیے، سارے حملے علماء کے اوپر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں
کہ اس وقت تمہاری غیرتیں کہاں سوئی ہوتی ہیں جب ایسی حساس جگہوں پہ ایسی ٹک ٹاکرا پہنچ کر اور اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازے کھولتی ہیں، اس وقت تمہاری غیرت کہاں مری ہوتی ہے؟ پھر میں تو یہی سمجھوں گا یا تو دال میں کالا ہے یا کتی چوروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یا تو دال میں کوئی کالا ہے یا کتی چوروں سے ملی ہوئی ہے۔ ہوش کے ناخن لو۔ آج تو عورت فیمس ہونے کے لیے کام کرتی ہے، کل تو عورتیں اللہ کے نبی کے دربار میں نماز کی اجازت مانگتی تھی، جہاد کی اجازت مانگتی تھی۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے تو عورتوں کو مردوں کے ساتھ مل کے جہاد کرنے سے منع کیا اور مردوں کے ساتھ مل کے نماز پڑھنے سے منع کیا۔ بتاؤ، جو نبی مردوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھنے دیتے اور جو اسلام عورت کو صفا مروہ کی سعی کے دوران دوڑنے سے منع کرتا ہے، وہ مینار پاکستان پہ بےہودہ لباس پہن کے ویڈیو بنانے کی کب اجازت دے گا؟ دے گا اجازت؟ اب دیکھیں در منصور شریف کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 518 پہ یہ بات موجود ہے۔ صحابیات کا جذبہ ایمانی کیسا تھا؟ صحابیات محبوب علیہ السلام کے دربار میں آئی۔ حضرت انس کہتے ہیں قال جئنا النساء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قالت، فرمایا کہ جب محبوب علیہ السلام کے پاس عورتیں آئی تو آ کے کیا کہتی ہیں؟ کہنے لگی ذهب الرجال بالفضل بالجہاد فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ مرد ہم سے فضیلت لے گے۔ فرمایا کس بات پہ تم سے فضیلت لے گے؟ کہنے لگی اللہ کے محبوب مرد جہاد کرتے ہیں اور مجاہد جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے گھوڑے کے قدموں سے جو مٹی اڑتی ہے، اللہ قیامت کے دن وہ مٹی بھی نیکیوں کی صورت میں تول کے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو وہ ثواب میں بڑھ گئے، مسلسل وہ عبادت میں ہے، مسلسل وہ ریاضت میں ہے، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا چلنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، ہر عمل عبادت ہے۔ اللہ کے محبوب ہمارے لیے بھی کوئی ایسا اہتمام فرمائیں کہ ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ جہاد کریں۔ افما لنا عمل ندرک بہ فضل المجاہدین فی سبیل اللہ، کیا ہمارے لیے کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے کہ ہم بھی مجاہدوں جیسا ثواب پائیں؟ آج یہ تو نہیں ہے کہ ہم جہاد کریں، یہ تو نہیں ہم قرآن پڑھیں، یہ تو نہیں ہم نماز پڑھیں، بلکہ آج یہ ہے کہ ہم ٹک ٹاک بنا کے مردوں سے آگے بڑھیں، فحشی اریانی والے لباس پہن کے ان سے آگے جائیں۔ میرے محبوب کے دربار میں جب یہ پوچھا گیا تو سرکار نے کیا فرمایا؟ سنو یہ جملہ، اور یہ جا کے میری بہنوں، میری بیٹیوں کو، میری ماں کو بھی بتانا ہے، اور جو سوشل میڈیا پر سماعت کر رہی ہیں وہ بھی عمل کریں، سب اس کے اوپر عمل کرے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا محصنۃ احداکن فی بیتہا تدرک عمل المجاہدین فی سبیل اللہ۔ فرمایا اے خواتین اسلام، گھر چلی جاؤ، اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنے پردے کو مجروح نہ ہونے دینا، اپنے پردے سے بے پردگی کا اظہار تم نہ کرنا، اللہ تمہیں گھر بیٹھے جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ گھر بیٹھے تمہیں جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب نصیب ہوگا۔ اور جو باہر نکلتی ہیں پھر ان کے ساتھ مرد لگتے ہیں، پھر وہ مردوں کے ساتھ لگتی ہیں، تو سنیں یہ کیسے کبھی لوگ ہیں اور کیسے خبیث لوگ ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں کتنی سزا کے مستحق ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو عورت بےہودہ لباس پہن کے مردوں کے مجمع میں جائے، برہنہ لباس ہو یا نیم برہنہ لباس ہو، فرمایا وَلْيَزْحَمَوْ رَجُلٌ خِنْزِيرًا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ عورت ایسا لباس پہن کے مردوں کی اماجگاہ پہ پہنچے اور پھر کوئی مرد اس کے ساتھ لگے تو سرکار فرماتے ہیں سنو، اگر کوئی ایسی عورت ایسا لباس پہن کے گئی تو سرکار نے فرمایا متلطخن، ایسی عورت جو ہے وہ گندے خنزیر کے ساتھ لگنے، اور ایسا مرد لبڑے ہوئے، لتڑے ہوئے، گندگی لگے ہوئے خنزیر کے ساتھ لگے، یہ کم گناہ ہے یا یہ کم ناپاکی ہے؟ اس سے بھی بڑی ناپاکی کیا ہے؟ فرمایا اس سے بھی بڑی ناپاکی یہ ہے ان یزحم منکبہ منکب امرأۃ لا تحل لہ، عورت یا مرد کسی گندے خنزیر کے ساتھ لگے
یہ اتنی بڑی ناپاکی نہیں جتنی بڑی ناپاکی غیر محرم مرد کا غیر محرم عورت کے ساتھ لگنے پر اللہ ناپاکی عطا کرتا ہے۔ اور سنو دوسرے مقام پر الموجم الکبیر میں حدیث نمبر 484 جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 2 سے 12 پہ یہ بھی حدیث ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وَلِأَنَّ يَطَعْنَ فِي رَاسِ أَحَدِكُمْ بِمُخْيَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلَّ لَهُ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ عورت یا مرد کے سر میں لوہے کا راڈ داخل ہو جائے، کیا ہو؟ لوہے کا راڈ یا ورما بندے کے سر میں داخل ہو جائے اور پھر وہ اس کے سر کو پھاڑ دے اور اس کے سر سے داخل ہو کے پورے بدن میں پیوست ہو جائے، فرمایا یہ بہتر ہے اس چیز سے کہ کوئی غیر محرم مرد یا غیر محرمہ عورت کسی کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے۔ بتاؤ کیا بے پردگی میں وقار ہے یا کہ پردے میں وقار ہے؟ بتاؤ کیا بےہودگی میں وقار ہے یا کہ نبی علیہ السلام کی سنت اور شریعت میں وقار ہے؟ آخری بات کر کے بات کو ختم کرنے کی طرف آتا ہوں، اور یہ بات بھی ہمارے لیے بڑی قابل فکر بھی ہے اور ہمارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی کا سبب بھی ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان کنز العمال شریف کی جلد نمبر 16 پہ صفحہ نمبر 601 باب حرف النون کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور اس روایت کے راوی کوئی عام نہیں، وہ ہیں جن کو علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، سرکار نے ہم سے ایک سوال کیا، اور وہ سوال کیا تھا؟ فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ تم مردوں میں وہ کون سی چیز ہے جو مردوں کے لیے بہتر ہے، اور تمہاری عورتوں میں وہ کون سی چیز ہے جو عورتوں کے لیے بہتر ہے؟ کون سی چیز مردوں میں مردوں کے لیے بہتر اور عورتوں میں عورتوں کے لیے بہتر؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ اگرچہ بڑے جید صحابہ موجود تھے، بڑے اعلیٰ صحابہ موجود تھے، لیکن کوئی بھی جواب نہ دے پایا، اور وہاں آزمائش کا وقت تھا، اور آزمائش کے وقت میں اگر کوئی جواب نہ بھی دے پائے تو یہ علم کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ یہ مصلحت ہوتی ہے کہ اس جواب میں کوئی راد ہوگا۔ بلکہ صحابہ تو یہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات ایسے موقع بھی ہوتے تھے ہمیں جواب کا پتہ بھی ہوتا تو ہم جواب نہیں دیتے تھے کہ ہم بولیں شاید کوئی گرفت کا سبب نہ بن جائے، اور جب نبی علیہ السلام بولیں گے تو رب ہمارے لیے رحمتوں کا ہی نزول فرمائے گا۔ تو صحابہ خاموش رہے، جب خاموش رہے تو کہتے ہیں کہ مجلس لگی تھی، برخاست ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں گھر آیا، جب گھر آیا تو سیدہ کائنات نے میرا چہرہ دیکھا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے جب چہرہ دیکھا تو کہتی ہیں کہ میرے چہرے پہ افسردگی کے اثرات دیکھے، جب انہوں نے افسردگی کے اثرات دیکھے تو کہنے لگی علی پریشان کیوں ہو؟ تو میں نے کہا کہ فاطمہ پریشان اس لیے ہوں کہ آج نبی علیہ السلام نے ایک سوال کیا ہے اور ہمیں اس کا جواب معلوم نہیں ہے، اگر آپ کو آتا ہے تو آپ جواب دو، میں محبوب علیہ السلام کے دربار میں جا کے عرض کر دوں گا۔ تو سیدہ کہتی ہیں بولے سوال کیا ہے؟ اب دیکھیں سرکار کی شہزادی، ان کا جواب آج کی شہزادیوں کے لیے ہے، خدا کی قسم بڑے سے بڑے آدمی کی بیٹی ہو، میرے مصطفیٰ کی شہزادی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، بڑی سے بڑی پاک عورت ہو، سرکار کی شہزادی کی طہارت کی توع کے برابر بھی نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی شہزادی کی طہارت کا تو یہ عالم تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی ان کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں آیا کرتے تھے، کسی غیر محرم کا آنا تو دور کی بات ہے، جبریل بھی نہیں آتے تھے، فرشتہ بھی نہیں آتا، اور فرشتہ اجل موت لے کر آنے والا، موت کا پیغام لے کر آنے والا، روح قبض کرنے والا فرشتہ جب آیا تو وہ بھی بغیر اجازت کے نہیں آیا، جب سیدہ کے گھر میں آیا تھا تو اجازت لے کے آیا ہے، سمجھ گئے؟ اب جب حضرت علی نے سوال کیا، کہنے لگے کہ سیدہ یہ سوال ہے، سرکار نے آج پوچھا کہ تم مردوں میں مردوں کے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور تمہاری عورتوں میں عورتوں کے لیے کون سی چیز بہتر ہے؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ مسکرائی، کہنے لگی علی بس یہ؟ کہنے لگے ہاں۔ تو سیدہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لیس خیر من اللہ ترى رجل ویراہ رجل، فرمایا مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے یہ برتر ہے، اور ساری بہترین چیزوں میں سے یہ خواتین
اور مومن مردوں کے لیے بہتر ہے کیا کہ کوئی مومن مرد کسی غیر محرم عورت کو نہ دیکھے اور کوئی غیر محرم عورت کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھے۔ رب کے دربار میں یہ عمل مردوں کا مردوں میں بہتر ہے اور عورتوں کا عورتوں میں بہتر ہے، یعنی عورت بھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور مرد بھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، یہ مردوں کے لیے بھی بہتر ہے اور عورتوں کے لیے بھی بہتر ہے۔ اور حضرت علی کہتے ہیں جب سیدہ نے یہ جملہ بولا تو میں محبوب کے دربار میں آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے جواب مل گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا بتاؤ کیا جواب ہے؟ کہتے ہیں میں نے جب یہ جواب دیا نا یا رسول اللہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے یہ بہتر ہے کہ نہ مرد کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ عورت کسی غیر محرم کو دیکھے، تو سرکار مسکرائے، فرمایا علی جواب کس سے لے کے آئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو نہیں جواب دے رہا بلکہ یہ جواب آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ نے دیا ہے۔ تو میرے محبوب نے اس موقع پر فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فرمایا فاطمہ کو عام نہ سمجھو، رب نے فاطمہ کو میرے ہی جسم کا ٹکڑا بنایا ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو مردوں کے لیے کیا بہتر ہے؟ غیر محرم کو نہ دیکھیں، اور عورتوں کے لیے کیا بہتر ہے؟ نہیں یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ پیغام دیں، فون پہ کال کریں اور سٹیٹس لگائیں میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ کہ جس نے میرے ساتھ تصویر بنانی ہے مینار پاکستان آ جائے، میں آ رہی ہوں بغیرتی کرنے کے لیے، اور پھر بعد میں میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ میں نے کہا کہ تجھے اسی وقت مار کے مینار پاکستان پر الٹا لٹکا کے بتانا چاہیے تھا کہ یہ پاکستان کسی بغیرت کی بغیرتی کرنے کے لیے نہیں بنا، بلکہ یہ پاکستان محمد عربی کی غلامی کرنے کے لیے بنا ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے صدقے ہماری عزتوں کو بھی شرم عطا فرمائے، ہماری عورتوں کو بھی حیا عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے مردوں کو بھی حیا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اسلام کی تابعداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔